لا إله إلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 187 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. تمہارے لیے رمضان کے زمان روزوں کے زمان راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا کر دیا. یعنی پہلے یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد عشاء تک تھا اور عشاء کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا جب ابھی پورے احکامات نہیں ہوتے. تو اس کے بارے میں ایک صحابی کے بارے میں ہوتا ہے کہ انہوں نے چار کے وقت کھانا مانگا اور کھانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو نیند غالب آ گئی اور یہ اہلیہ ان کے پاس سے کھانا لے کر آئی تو وہ سوئے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو نہ چکھایا مناسب نہیں سمجھا ٹائم نہیں چل گیا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. اس کے بعد آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام اس پر خوش ہو گئے کہ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اور یہاں پر شوہر اور بیوی کے تعلق کو بھی واضح کر دیا گیا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہو اور تم ان کے لیے لباس ہو. یعنی لباس یہ پہنتے ہیں یا لباس کا ہم کس قدر خیال رکھتے ہیں. آپ دیکھو کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں. اپنے معاملات میں دوسروں کو دخل اندازی نہیں کرنے دیتے اور یہ جو تعلق ہے میاں بیوی کا یہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں لباس زینت کا سبب ہوتا ہے لباس عزت کا سبب ہوتا ہے. اسی طرح شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے زینت کا سبب بھی ہوتی ہے عزت کا سبب بھی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ لباس انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. اسی طرح مختلف بہت ساری جگہوں پر شوہر بیوی کے لیے ڈھال ثابت ہوتا ہے اور اس کو زمانوں کے سرد و گرم سے بچاتا ہے. تو اسلام نے دونوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دونوں کو جسمانی اعتبار سے الگ الگ بنانے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے مددگار بنایا. اسی لیے اگر شوہر دین سے دور ہو تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح فکر کرتے ہیں. یعنی اب دیکھو کہ ہم اسی کی دعائیں کرتے ہیں اسی دعاؤں کی بات کریں تو جس چیز کا شوہر بھی دین کے راستے میں اس کے ہم گواہ نہیں ہیں یا اس کا ساتھ نہیں دیتے تو اس سے چاہیے کہ رمضان کو خوب دعائیں کریں. کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے بتاؤں آپ گھروں میں لگتا ڈپریشن بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے. موبائل عام ہو گئے تو یہ ہمارے وہ مسائل جو ہمیں بدلوں میں ہی حل کر لے گے وہ بدلوں سے باہر آنا. اس لیے اپنے گھروں کو بچائیں ایک دوسرے کی فکر کریں ایک دوسرے کی عزت کریں تو اس سے عزت میں خوبصورتی ہے. اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے سوچنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ صبر کے ساتھ کرتے رہیں اور ایک دن آئے گا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ پیار کا رشتہ محبت اور ہمدردی کا جو رشتہ ہے یہ آپ کے دین کے ساتھ مضبوط تعلق کا رشتہ بھی بن جائے گا. یعنی آپ کے دین میں آپ کے ساتھی مددگار بھی بن جائیں گے اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں مسلسل ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چھپتے چھپتے سے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف فرما دیا اور تم سے درگزر فرمایا.
तुम अपनी बीवियों के साथ बातें करो और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसे हासिल करो। फिर रातों को खाओ पियो, यहाँ तक कि तुमको स्याही छत की धारी से सटीता सुबह की धारी नुमाया नजर आ जाए, यानी दिन और रात का फर्क वाज़ेह हो जाए। और उससे बाद लोग ये कहते हैं कि अजान कम होते होने तक खाते पीते रहे, तो अजान मुख्तलिफ औकात में ये हर मस्जिद का एक अपना टाइम, मस्जिद अपने काम के लिहाज से अजान देती है, कुछ चलने देते हैं, कुछ अपना खाना पीना खत्म करके तसल्ली के साथ अजान देते हैं। तो अजान हमारे लिए मेयार मुकर्रर नहीं किया, बल्कि क्या है कि क्या है ये सब भारी से सतीदा शुरू की धारी नुमाया नजर आता है। और इसमें आजकल के दौर में तो कोई रिस्क नहीं है, आपको हर चीज अवेलेबल है, आपको कैलेंडर अवेलेबल है, आपको गूगल पर औकात अवेलेबल है, तो इन औकात को मद्देनजर रख के फिर आप अपने रोजे का आयोजन करें। तुम अतिम सियाम इलल्लैल, अब ये सब काम छोड़ कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में मौजूद हो तो बीवियों के करीब ना जाओ या बीवियों से मुबाशरत ना करो, ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना घुसना। इस तरह अल्लाह ने अहकाम लोगों के लिए वसीयत बयान कर दिया गया है, रखते हैं कि वो गलत रवैये से बचेंगे, लअल्लहुम यत्तक़ून। यहाँ पर भी हाँ, तो एहतिकाफ मस्जिद में होता है, एहतिकाफ रोजे की हालत में होता है, एहतिकाफ में आप हम नहीं कर सकते, यानी ये नहीं कि आप अपनी सारी रूटीन का काम भी जा रहे हैं, सिर्फ कि आप किसी के साथ बात करते हैं, कि आप किचन में खाना भी बना लो और ये भी कर दो और बच्चों की सारी जरूरियात भी पूरी कर दो, तो ये एहतिकाफ नहीं होता। जरूरत के वक्त आप अपना खाना पीना कर सकते हैं, लेकिन एक खास जगह पर जम कर बैठने को एहतिकाफ कहा जाता है। इसी तरह अगर आप ये कहें कि ठीक है मैं एक खास जगह पर जमकर बैठ सकती हूँ, लेकिन ये क्या कि मैं मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी तो करना है, मुझे रिलैक्स भी तो होना है, और आप अपने मोबाइल भी निकाल के बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले न्यूज ही सुन लेता हूँ, इतने दिनों से यहाँ पर हूँ, तो ऐसा नहीं है। बेहतर है अपने मोबाइल फोन भी बंद कर दें। और इसमें आप देखें कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अमल हमारे सामने है कि आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धो देती थी, इत्तिकाफ की हालत में यही कर देती थी। और उसमें यानी आप अपना जो सर है वो हज़रत आयशा के साथ करते थे, क्योंकि मस्जिद नबी के साथ ही मुल्हिका हुजरे होते थे, तो उसमें अगर जरूरत के वक्त ऐसा करवाना जायज हो या आप खुद से ये सब कुछ ना कर सकते हो तो किसी से हेल्प आप एहतिकाफ की हालत में भी ले सकते हैं। फिर आप देखो कि यहाँ पर भी तकवा की बात हुई, तकवा असल में होता क्या है? तकवा दिल की हालत पर गौर करना, यानी दिल आपका कहाँ पर है, दिल में अल्लाह का डर कितना है, दिल में अल्लाह का ख्याल कितना, दिल में अल्लाह का एहसास कितना, ये तकवा है। पूरी जिंदगी पर मुहित है तकवा। तकवा ये नहीं है कि हमने ज़ाहिरी इबादत, ये तकवा नहीं है। तकवा पूरी जिंदगी पर मुहित है। मसलन नमाज चली गई तो हमारे दिल की क्या हालत है, इसी तरह किसी की नमाज जाया हो गई तो उसके दिल की क्या हालत है। आपको मालूम है कि सहाबा कराम क्या किया करते थे जब उनकी नमाज पहुंच हो जाती, एक दूसरे से ताज़ियत किया करते थे, जैसे किसी का बच्चा पहुंच हो जाए तो ताज़ियत की जाती है, ऐसे ताज़ियत। क्या था? तकवा था, दिल का ख्याल था, दिल में एहसास था, दिल में अल्लाह का डर था। तो वो तमाम इबादत की जड़ है, रूह है। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीके से खाओ, ना पसंदीदा तरीके से खाओ, और ना हाकिमों के आगे उनको इस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा कसदन जालिमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि धोखा, खयानत, गसब, डाका, चोरी, सूद, इन
سارے طریقوں سے حاصل کیا ہوا جو مال ہے وہ حلال طریقے کا مال نہیں ہے، وہ حرام سے بچو۔ جس طرح روزے میں حلال سے بچتے ہو اسی طرح اب حرام سے بچو، کیونکہ مومن کی ساری زندگی ہی روزہ ہوتی ہے، حرام سے روزہ ہوتی ہے، مومن نے حرام سے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں جائیں گے۔ تو جس طرح سے انسانی معاشرے میں نفرتیں عام ہو جاتی ہیں نا، تو انسان ان سے دکھ اٹھاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ رشوت، چوری، غصب، دوسروں کا حق مارنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفرتوں کو عام کرنے کا طریقہ ہے، نفرتوں کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان کیا خوشی سے رشوت دیتا ہے کہ نہیں نہیں تم تو میرا کام کرتے ہو، بہت اچھے ہو، پھر بھی لے لو؟ نہیں، خوشی سے نہیں دیتا، وہ مجبوری سے دے رہا ہوتا ہے، اور اس کو دینے کے بعد اس کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، تو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ یعنی چاند سے کیا ہوتا ہے؟ عبادات کا تعین ہوتا ہے، روزے، حج، محرم، یہ سب جو ہے چاند کے کیلنڈر سے تاریخیں معلوم کی جاتی ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لہذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ تو کامیابی کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا نام ہے، یعنی ہر کام کو درست طریقے سے کرنا، یہ تقوی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ کرو، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں۔ تو جنگ کا اصل ہدف ظالم ہوتا ہے اور مقصود ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، زیادتی نہیں ہوتی۔ جنگ کا اصل مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اسلام نے ظلم کا توڑ سکھایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنگ کی حالت میں بھی زیادتی سے روکا ہے، جبکہ ہمارا عام رویہ کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑا ہوا۔ ہمارے گھروں میں ہم اپنے بچوں پہ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ کوئی ذرا سی بات ہوئی تو اس کو دھپ جڑ دی۔ شوہر کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح باقی جو ہمارے معاملات ہیں، رشتے دار ہیں، ہم ہر معاملے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ایک سنائے تو ہم اس کو جب تک چار نہ سنائیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو یہ زیادتی ہو جائے گی، یہ زیادتی۔ آپ نے کسی کو، اگر کسی نے آپ کو ایک لگائی، آپ کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ نے وہ ایک ذرا زور سے لگا دی تو وہ آپ کی زیادتی ہو جائے گی۔ تو ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے۔ تو یہ دوران جنگ کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ میدان جنگ میں جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے ان سے لڑو، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ مکہ کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ کا اصل مقصد فتنے کو روکنا ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوئی بھی کوشش، یہ فتنہ ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے،
اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرتے وقت حدیں نہیں توڑنی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پیچھے ہم آیت بر پڑھ چکے ہیں، تو یہ بھی اقسام بر میں سے ایک قسم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رشتہ داروں کو دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر رکھے، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، یعنی یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے تاکہ انسان اپنی حدود کو پہچانے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، پس اے عقل والو، پس اے ہوش مندو، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اگر حج کے ساتھ تم نے تجارت بھی کر لی، اپنے مال کا عدل بدل بھی کر لیا، لین دین بھی کر لیا، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کرو جیسے اس نے رہنمائی کی ہے۔ ذکر کا کوئی بھی خود ساختہ طریقہ جو خود انسانوں نے ایجاد کر لیا ہے اور اللہ نے نہیں بتایا تو وہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، مسنون اذکار کرتے تھے، اور ہر طریقے کے مطابق انہوں نے ہمیں دعائیں سکھائی ہوئی ہیں۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہے یا ہم نے ان کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن خود پر لازم کر لیں کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں ہر روز ایک نئی دعا یاد کرنی ہے، ہر روز ایک نئی دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ دعا مانگنے کے لیے کسی زبان کی شرط نہیں ہے، ہم کسی بھی زبان میں مانگ سکتے ہیں، ہم پنجابی میں مانگ سکتے ہیں، اردو میں مانگ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے
कुरान पाक में बताई हैं दुआएं, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से अदा की हैं, उन दुआओं का मतलब जो है वो तो हमें समझ ही नहीं आती मांगना। हमें तो वो याद ही नहीं आता कि ये भी मांगते हैं, ऐसी दुआएं भी मांग सकते हैं। नहायत ही जामे दुआएं हैं। इसलिए हमें वो तरीके इख्तियार करने हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताए हैं। तुम अफीजु मिन हैसु अफाजन नास, फिर जहां से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफी चाहो, यकीनन वो माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर जब अपने हज के अरकान अदा कर चुको, तो जिस तरह पहले अपने आबा अजदाद का जिक्र करते थे, उस तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि उससे भी बढ़कर। فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ذکر اور دعا انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوں کہ ہم بہت نیک ہیں۔ دعا کے آئینے میں خود کو دیکھیں کہ ہماری اولین ترجیح کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہماری محبتیں کیا ہیں، کیونکہ جو ہمارے دل میں ہوگا وہی ہماری زبان پر ہوگا۔ جس کے دل میں آخرت کی محبت ہوگی وہ اپنی دعاؤں میں آخرت ہی مانگے گا، اللہ کی محبت مانگے گا، اللہ کا قرب مانگے گا۔ جو جہنم سے جس کو جتنا ڈر لگتا ہوگا وہ اتنی شدت سے دعائیں کرتا ہوگا۔ لیکن جس نے دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو تو وہ پھر اس کی دعاؤں میں بھی صرف دنیا 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 ہی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں یہ دے دے اور یہ دے دے اور یہ دے دے۔ تو اگر آخرت کی محبت ہوگی تو ہر جگہ پر بیٹھ کر پھر اللہ کو یاد کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند روز ہیں، ایام تشریق کے دن جو ہیں، جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ تو حج کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر جاتا ہے، اور یہ سفر اس کا اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے۔ یہ سفر تزکیہ نفس کا سفر ہے۔ مسلمانوں میں باہمی محبت اور اثار و قربانی کی تعلیم دیتا ہے حج کا یہ سفر، نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے، امن و سلامتی اور مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے یہ حج کا سفر۔ اور یہ سفر محبت، دیوانگی اور شوق کا سفر ہے، اطاعت اور قربانی کا سفر ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہاں وہ جائے اور پھر ساری توجہ اللہ کی طرف کر لے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تکبیرات پڑھے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان لو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے، یعنی سخت جھگڑالو ہے۔
جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو الفاظ کے بل بوتے پر لوگوں کو خوش کرتا ہے اور جب اس کو پاور مل جائے، جب اس کو اقتدار مل جائے تو پھر وہ انسانیت کی بھلائی کے کام نہیں کرتا بلکہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تو ایسے لوگ باہر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ دیکھیں کہ کھیتیوں کو برباد کر دیتے ہیں، انسانوں کی رہنے والی سرزمین کو بگاڑ دیتے ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی ایسی دوائیاں ایجاد ہو چکی ہیں جو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہیں، ہماری معیشت پر برا اثر ڈالتی ہیں، کیڑے مکوڑوں کو ایسے ایسے کیڑے مکوڑوں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں جو ہماری زمین کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اور وہ دوائیاں جو آج کل ہمارے یہاں پر استعمال ہو رہی ہیں، پیسٹی سائڈس وغیرہ، وہ وہاں پر ان ملکوں میں بین ہو چکی ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر وہ چل رہی ہیں۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام اللہ کی تابع داری کا نام ہے، اسلام صرف چند ریچولز کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اسلمت لرب العالمین، کہ انہوں نے کیا کہا تھا جب انہیں کہا گیا تھا کہ اسلم، تو اسلمت لرب العالمین، انہوں نے اپنا آپ رب العالمین کے سپرد کر دیا تھا۔ تو اسلام اپنے آپ اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہشات، اپنی سوچیں، اپنے جذبات، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خواہش کے مطابق استعمال کرے، اور کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے خلاف نہ جائے۔ تو جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی تو وہ کام اسلام کا کام بن جائے گا، وہ دین اسلام ہو جائے گا۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لرزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا سایہ لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، اور آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ یعنی بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ اگر تم نے حق ادا نہ کیا تو اللہ کی پکڑ بہت سخت آئے گی۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے، یعنی تقوی والے ہی قیامت کے دن عالی مقام ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ یعنی دنیا کا رزق زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یہ تو آزمائش ہے، کسی کو اللہ زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اللہ نہیں دے کر آزماتا ہے۔
कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर ये हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रूनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बिशारत देने वाले और कजरवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताबें बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रूनुमा हो गए थे उनका फैसला करे। और इन इख्तलाफात के रूनमा होने की वजह ये ना थी कि इब्तदा में लोगों को हक बताया नहीं गया था, नहीं, इख्तलाफ उन लोगों ने किया जिन्हें हक का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसलिए हक को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज्यादती करना चाहते थे, यानी किताब होने के बावजूद भी इख्तलाफ पैदा हो गया। बस जो लोग अंबिया पर ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। यानी इंसान जब सीधे रास्ते पर चलना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको सीधा रास्ता अता कर देते हैं, लेकिन दीन के रास्ते में मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, आजमाइशें शर्त हैं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, फिर क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत का दाखला तुम्हें मिल जाएगा? तुम इम्तहानों से गुजर कर जन्नत में जाओगे, कुछ किए बगैर तुम्हें जन्नत का परमिट नहीं मिलेगा, जन्नत का टिकट नहीं मिलेगा, जन्नत का लाइसेंस नहीं मिलेगा। हालांकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं गुजरा है जो तुमसे पहले ईमान लाने वालों पर गुजर चुका है, क्योंकि जन्नत का रास्ता खारदार रास्ता है। जन्नत के रास्ते पर पांव जख्मी हो जाते हैं, लेकिन बुलंद मुकाम पर जाने के लिए मुशक्कत भी उतनी ही करनी पड़ती है जितना बुलंद वो मुकाम होता है। तो दीन हो या दुनिया या आखिरत, कुछ भी हो, इम्तहान के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। क्या आपको, अगर आप मैट्रिक में है या एफए में है, क्या आपको बगैर इम्तहान के डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसी तरह जन्नत जैसी जगह पर जाने के लिए इम्तहान भी उतना ही सख्त होगा। उन पर सख्तियां गुजरी, मुसीबतें आई, हिला मारे गए, हत्ता के वक्त का रसूल और उसके साथी अहले ईमान चीख उठे, मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। उस वक्त उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ, अल्लाह की मदद करीब है, करीब ही है। वो चीख उठे कि ये अजियतें कब खत्म होंगी, ये आजमाइशें कब खत्म होंगी। हजरत बिलाल के बारे में सोचिए, हजरत खबाब बिन अरत के बारे में सोचिए। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो रूह कांप उठती है, जिस्म का रुआ रुआ खड़ा हो जाता है। यसअलूनका माज़ा युनफिकून, लोग पूछते हैं हम क्या खर्च करें। कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, जवाब दो कि जो माल भी तुम खर्च करो अपने वालिदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह उससे बाखबर होगा। यहाँ पर नफली सदकात के बारे में बताया गया है, फर्ज सदका नहीं है, क्योंकि फर्ज सदका वालिदैन को नहीं दिया जा सकता। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम, तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया है और हाँ, वो तुम्हें नागवार है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। ये इंसान को जिंदगी गुजारने का एक आम असूल दिया गया है कि इंसान भी बाज़ कुछ चीजों की तमन्ना करता है कि काश ये चीज मिल जाए, काश ये हासिल हो जाए, और इसके लिए दुआएं करता है। कुछ अरसा जब वो दुआएं करता 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 लेकिन उसको वो चीज नहीं दी जाती तो वो बदगुमान होने लगता है अल्लाह से। तो हो सकता है कि वो चीज उसके लिए अच्छी ही ना हो, और बाजुकात इंसान को ऐसी चीज मिल जाती है जिसकी उसने तमन्ना नहीं की होती, लेकिन वो फिर सोचता है कि मैंने तो मांगा ही नहीं था, अब मुझे निभाना पड़ेगा। क्यों? मैं कैसे गुजारा करूंगी?
मैं कैसे इसके साथ रहूंगी, मैं कैसे इस जगह पर रहूंगी, मैं कैसे ये काम करूंगी। लेकिन वो ये सोच ले कि मेरे रब ने मेरे लिए ये लिखा है, हो सकता है इसी में मेरे लिए खैर हो सकता है इसी में मेरे लिए भलाई हो सकता है यही चीज मेरे लिए जन्नत में दाखिले का टिकट बन जाए। बाजुकात इंसान के ऐसी औलाद की आजमाइश से गुजरता है ना, औलाद बहुत ऐसी है कि दीन से दूर है। औरत सोचती है कि मैं तो इतनी दुआएं करती हूँ, इतनी दुआएं करती हूँ, तो फिर ये क्यों नहीं दीन की तरफ आते। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसके सबर को आजमाना हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उस सबर के साथ उसको कुछ ऐसा सिखाना हो कि जो उसी में खैर पोशीदा हो। तो ये अल्लाह के काम है, अल्लाह जानता है। वो अंतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। और इंसान को इसमें अपना अगर वो जायजा ले तो ऐसी चीजों की लिस्ट बनाए जो चीजें जिंदगी में उसको अच्छी नहीं लगती, लिस्ट बना के फिर उनमें खैर तलाश करे और ये सोचे कि इसके आने के बाद मेरी जिंदगी में कितनी इस्लाह हुई है और इसके बर्दाश्त करने से मुझे क्या मिलेगा। और इसी तरह उन चीजों की भी लिस्ट बनाए कि जो चीजें उसकी तमन्ना थी लेकिन अल्लाह ने उसको नहीं दी, और उसके आगे फिर वो ये लिखे कि अगर ये मुझे मिल जाती तो मेरे ईमान का क्या होता, मेरे दीन का क्या होता। तो इसके ना मिलने से मुझे कितना फायदा हुआ है और इसके मिलने से मुझे क्या नुकसान हो जाना था जो अल्लाह ने मुझे नहीं दी। तो इससे इंसान के दिल को तसल्ली हो जाती है। यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फी, लोग पूछते हैं माहे हराम में लड़ना कैसा है, तो वो इसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राह खुदा से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफर करना और मस्जिद हराम का रास्ता अल्लाह के बंदों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहां से निकालना अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा बुरा है और फितना खून रेजी से भी ज्यादा शदीद तर है। वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, हत्ता कि अगर उनका बस चले तो तुम्हें इस दीन से फेर ले जाएं। और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई इस दीन से फिरेगा और कुफर की हालत में जान देगा उसके अमाल दुनिया और आखिरत दोनों में जाया हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुर्तद की सजा बताई जा रही है कि चाहे वो हाफिज कुरान ही क्यों ना हो, चाहे वो नमाजें ही पढ़ता रहा हो, लेकिन अगर उसने दीन को छोड़ दिया तो फिर उसके तमाम अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नुम ही में रहेंगे। बखिलाफ इसके जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया है, उलाइका यरजून रहमतुल्लाह, वो रहमत इलाही के जायज उम्मीदवार हैं और अल्लाह उनकी लग़ज़शों को माफ करने वाला और अपनी रहमत से इन्हें नवाजने वाला है। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है। यानी पूछते हैं कहाँ लिखा हुआ है कि शराब हराम है। कहो इन दोनों चीजों में बड़ी खराबी है, अगरचे इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है मगर इनका गुनाह इनके फायदे से बहुत ज्यादा है। यानी कुछ वक्ती तौर पर सुरूर भी मिल जाता है लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से बड़ा है। आप देखें कि बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारे नुकसानात हैं। इंसान की जेब का नुकसान, इंसान की अकल का नुकसान, इसी तरह लोगों के दिलों में एक दूसरे से मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, रिश्ते दांव पर लग जाते हैं, घरों का सुकून बर्बाद हो जाता है। तो फिर आप देखें कि इसमें फायदा कहाँ पर हुआ, फिर ये जायज कहाँ पर हुई। वयसअलूनका माज़ा युनफिकून, पूछते हैं हम राह खुदा में क्या खर्च करें। कहो जो कुछ तुम्हारी जरूरत से जायद हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ अहकाम बयान करता है शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करो। तो माल खर्च करने के पीछे रूह क्या है, क्योंकि माल को खैर भी कहा गया है, माल को नेमत भी कहा गया है। तो जब इंसान को नेमत मिले तो उसके लिए लाजिम है कि वो शुक्र अदा करे, और उसका तरीका क्या है कि उसमें दूसरी मखलूक को शरीक करे, रोक कर ना रखे, क्योंकि जो चीज रोक कर रखी जाती है वो चीज बासी हो जाती है, उसमें बसान पड़ जाती है, वो खराब हो जाती है।
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، وہ عزیز ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، یعنی مشرک عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت ہی پسند ہو۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی بظاہر دیکھنے میں تمہیں کتنے ہی اچھے کیوں نہیں لگتے، ان کا سٹیٹس، ان کا حال حلیہ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ تو انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا رنگ انسان پر ضرور چڑھتا ہے، اسی لیے اس تعلق سے منع کیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی جسمانی تعلق منع ہے، ویسے منع نہیں ہے ساتھ رہنا جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں، جو توبہ کرنے والے ہوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ تو توبہ دلوں کی پاکیزگی ہے۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی جس طرح سے کھیت کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت کو اللہ نے شوہر کے لیے ذہنی خوشی کے لیے پیدا کیا ہے، ذہنی سرور کے لیے پیدا کیا ہے، ذہنی سکون کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو، تمہارا تعلق فطرت پر مبنی ہو، غیر فطری تعلق نہ ہو۔ واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں خوشخبری دے دو، مبشر المؤمنین تو ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ مان جانا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لے، قرآن کو مان لے، ایسے لوگوں کو ہدایت خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھیں کہ خواتین تھوڑا سا اس بات پر تھوڑی برہم ہوتی ہے کہ ان کو کھیتی کیوں کہا گیا ہے۔ تو جس طرح سے کھیت قیمتی چیز ہے، اسی طرح سے عورت بھی قیمتی چیز ہے۔ کھیت کی ویلیو پوچھنی ہو تو کس سے پوچھیں گے؟ کسان سے پوچھیں گے۔ تو جس طرح کسان کا دل اپنے کھیت کو دیکھ کر، اپنے باغ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، باغ و بہار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس کا دل کا ہوا ہوتا ہے، کبھی وہ بارش کی دعا کرتا ہے، کبھی وہ بارش نہ ہونے کی دعا کرتا ہے، اسی طرح شوہر کا دل بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح باغ و بہار۔ اگر بیوی نیک سیرت ہو، اگر بیوی خوش اخلاق ہو، تو بیوی لڑائی جھگڑا کرنے والی نہ ہو، تو پھر اس کو دیکھ کر بھی شوہر کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو لٹکا کیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو
जिनसे मकसूद नेकी और तकवा और बंदगाने खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेमानी कस्में तुम बिला इरादा खा लिया करते हो, यानी ऐसे मुंह से निकल जाता है या कलाम होता है, तो उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता। मगर जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो, उनकी बात पुरुष वो जरूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक ना रखने की कसम खा बैठते हैं, कसम खाने की इजाजत है, लेकिन नेकी से बाज रहने की कसम खानी ऐसी इजाजत नहीं है। उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। यहाँ अरब की रस्मों की इस्लाह की जा रही है। 4 महीने की मोहलत है। अगर उन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ करने वाला और रहीम है, और अगर उन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहे कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। यानी औरत को लटका कर नहीं छोड़ सकते। औरत की जिंदगी को मुश्किल करने का हक नहीं है मर्द को। अगर उसने छोड़ना है तो छोड़ दे, और अगर उसने रखना है तो आसान तरीके से रखे। जिन औरतों को तलाक दी गई हो, वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी के आने तक, 3 हैज तक अपने आप को रोके रखें। उनके लिए ये जायज नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ तलब फरमाया हो उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज ऐसा ना करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं। उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हो तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी जोजियत में वापस ले लेने के हकदार हैं। तो अज़दवाजी ताल्लुक जो है वो खानदानी जिंदगी की बुनियाद है। इसको कायम भी सोच समझ कर करना चाहिए, और अगर कभी तोड़ने की जरूरत महसूस हो तो सोच समझ कर तोड़ना चाहिए। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके से वैसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के उन पर हकूक हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। तो घर की दुनिया भी एक स्टेट है, उसमें भी एक हेड है और बाकी वजीर और मुशीर होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ने मर्द को डिक्टेटर बना दिया है, बल्कि ये दर्जा अल्लाह ने रखा है, और अगर हम इस दर्जे को नहीं मानेंगे तो नुकसान होंगे। एक तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और दूसरा आप देखें कि जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी, जिस तरह से आप एक कश्ती में सवार हैं, तो अगर 2 लोग उस कश्ती को एक उधर बैठ जाए और एक उधर बैठ जाए तो क्या होगा? वो कश्ती किसी मंजिल पर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। इसी तरह शौहर को भी एक हेड बनाया गया है, मर्द को बाप को घर में हेड बनाया गया है। तो बाकी सबको ये नहीं कि वो डिक्टेटर बन के उन पर हक जताए और रोब जमाए, नहीं, वो सबसे मुशावरत के साथ एक फैसला करे। और फिर उसको भी है कि जो खुद खाए वो अपनी बीवी को खिलाए, और जो खुद पहने उसे भी पहनाए। इसी तरह बीवी पर भी शोहर की अताअत वाजिब कर दी गई है, फर्ज कर दी गई है। अल्लाह के बाद शोहर का हक रखा गया है। और अगर सजदे का हुक्म होता अल्लाह के सिवा अगर किसी और के लिए भी होता तो वो शोहर के लिए होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर औरत अल्लाह की अताअत उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि वो शौहर का हक अदा ना करे। औरत अगर पालान पर सवार है और शौहर शौहर उसको बुलाए तो वो इनकार नहीं कर सकती। लेकिन इसमें भी मारूफ तरीके से, ठीक है, इसमें भी शौहर को हक नहीं है कि वो औरत के को पामाल करे। और सब पर अल्लाह गालिब इक्तदार रखने वाला और हकीम दाना है। तलाक़ु मर्रतान व इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए। अब आप देखें कि तलाक जो है वो एक गैर मामूली वाकया है, जज्बाती वाकया है, लेकिन उसको भी सोच समझ कर करने का हुक्म है। हमारे यहाँ आप देखें एक ही हल्ले में औरत को अलहदा कर दिया जाता है, और एक ही दफा 3 तलाकें देकर और उसको फारिग कर दिया जाता है, जबकि ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये मारूफ तरीका नहीं है। और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जो कुछ तुमने दे चुके हो उसमें से वापस ले लो।
البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، کون؟ میاں بیوی، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں. عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یعنی عورت خلا لے لے. جب عورت خلا لے گی تو اس صورت میں اسے حق مہر واپس کرنا ہوگا. اگر تو مرد نے دیا نہیں ہے تو چھوڑنا ہوگا، اور اگر دے دیا ہے تو واپس کرنا ہوگا. یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. تو اللہ کی حدود کو توڑنا اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. اب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے کہ اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے، یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو. یعنی 2 بار طلاق دے دی اور تیسری بار ستانے کے لیے روکے رکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے. مسلمان مرد ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا. یعنی یہ ظلم عورت نہیں ہے، اس مرد پر خود ہے کہ اس کو جا کر بھگتنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو، اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب. آپ کا پورا پارا نہیں ہو سکا، باقی انشاءاللہ آپ کو